खुदावंद के अजीम और कुदूस नाम में जितने बहन भाई मुझे इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम को इवेंजर आफ्ताब तारिक चौहान की तरफ से सलाम कबूल हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा आज एक बार फिर आज की मुबारक सुबह में हमें ये मौका बख्शता है कि हम उसके हजूर आएं, उसकी हजूरी को महसूस करें और कलाम मुकद्दस को जानने और सीखने वाले हों। इन पेंडेमिक की सिचुएशन में खुदा ने अपने लोगों की जिंदगियों में बेशुमार काम किए। जैसे कि अगर मैं अपनी ही जिंदगी की बात करूं, अपने घराने की बात करूं, तो पेंडेमिक में, इन कोरोना वायरस में पहले खुदा ने मेरे घराना को मसा किया और हमें इस लायक बनाया कि हम सब मिल बैठकर कलाम खुदा की सच्चाइयों को जानने और सीखने वाले हों। फिर खुदा ने मुझे और बरकत दी और एक मॉर्निंग मैसेज का तसलसल, उसका आगाज हमने किया और ऐसे ही बेशुमार लोग हमसे जुड़ते चले गए और खुदा के कलाम को सुना उन्होंने और बेशुमार गवाहियां अपनी जिंदगियों से खुदा के जलाल को उन्होंने जाहिर किया। और इसी तरह हमें खानदान होकर खुदा के पाक नाम को लेते और उसके नाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी तब्दीली आई हो, कोई ऐसी गवाही हो, तो आप भी मेरे साथ, हमारे साथ, अपने इस खानदान के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ना सिर्फ आप बल्कि हमारा ये खानदान बरकत पाने वाला हो सके। सो मेरे अजीजों, आज की मुबारक सुबह में हम जिस मौजू पर गौर करने वाले हैं वो है बैरियर्स बिटवीन ब्लेसिंग्स, बिटवीन प्रेयर्स, यानी कि हमारी दुआ में रुकावटें और हमारी बरकत में रुकावटें। और मेरा ईमान है कि खुदा अपने लोगों के दरमियान उतरा है, वो यहाँ पर आन मौजूद है। आज की मुबारक सुबह में उसका तख्त यहाँ पर लग चुका है और वो नए तौर पर अपने लोगों को मसा करना चाहता है, वो आपको नए तौर पर छूना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके सच्चे फर्जंद बने, आप उसके सच्चे गवाह बने और खुदा आपको और मुझे आज की मुबारक सुबह में बेशुमार बरकत से नवाजना चाहता है। क्योंकि मेरे अजीजों, कलाम खुदा में लिखा है कि पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। और आज की मुकद्दस तिलावत हम पुराने अहदनामे में से ज़बूर की किताब उसका 66 बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 20 आयत की तिलावत को सुनेंगे और जानेंगे कि खुदा का पाक कलाम हमसे क्या कहना चाहता है। सो मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है, उसने मेरी दुआ पर कान लगाया। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुदा से दुआ तो करते हैं लेकिन हमें उसका जवाब नहीं मिलता या उस जवाब के मिलने में ताखीर हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कि खुदा अपनी बरकत को क्यों रोक देता है, और जब हम ये जान जाएंगे तो खुदा की बरकत हमें यकीनन मिलेगी और हम इन बातों को भी सीखेंगे कि क्यों हमारी जिंदगी में खुदा की बरकत रुक जाती हैं, उसका जो मसा है वो हमारी जिंदगी से चला जाता है। और जब इन बातों को हम जान जाएंगे, सीख जाएंगे और इन पर अमल करेंगे और इनको अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, तो मेरा ईमान है कि हम ऐसा तरीके से खुदा की बरकत को हासिल कर सकेंगे। मेरे जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। हमने देखा है
کہ جب ہمارے دل میں بدی ہوتی ہے، جب برائیاں ہوتی ہیں، بری نیت ہمارے دل میں ہوتی ہے، یا ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خدا کے حکموں کے مطابق نہیں ہوتی، تو پھر خدا ہماری دعاؤں کا جواب ہمیں نہیں دیتا۔ اور جیسا کہ حابل نے خدا کے حضور شکر گزاری کی، تو خدا نے اس کی نیت کو جان کر اس کی شکر گزاری کی، نیت جو اس نے خدا کے حضور کی، اس کے نیت کے عوض خدا نے اس کی قربانی کو قبول کیا۔ اور جب نوح نے خدا سے دعا کی تو نوح کی دعا کے وسیلہ سے اس کا خاندان اس بڑے طوفان سے بچ گیا۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی تو خدا نے اسے قوموں کا باپ بنایا، اور جب یعقوب نے دعا کی تو خدا نے اسے برکت کا فرزند بنایا۔ وہی خدا آج بھی وہی قدرت رکھتا ہے، وہ یکساں ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں کل آج بلکہ ابد تک یکساں خدا ہوں۔ او ہالےلویا میرے عزیزوں، تو پھر کیا ریزن ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا یا اپنی برکات کو ہم سے روک دیتا ہے؟ پہلا ریزن جو خدا کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے سیلفشنس، ہماری خود غرضی۔ ہم روز چرچ جاتے ہیں، ورشپ بھی کرتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں کہ خدا ہماری دعائیں سنتا ہے، لیکن کئی مہینے گزر جانے کے بعد بھی، کئی سال گزر جانے کے بعد بھی ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا۔ اور اگر ہم اس کے ریفرنس کو دیکھیں تو آج کی دوسری تلاوت میرے ساتھ مل کر نکالیں، یعقوب کے نام خط اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ یعقوب کے نام خط اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت کلام خدا میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ میرے عزیزوں، ہم خود کے لیے مانگتے ہیں، اور ہم اس لیے مانگتے ہیں تاکہ ہمیں جو بھی خدا سے بلیسنگ ملیں، جو بھی برکات ملیں، وہ ہم اپنی عیش و عشرت میں خرچ کریں۔ ہم خدا سے روپے پیسے کو مانگتے ہیں، ہم خدا سے بڑے بڑے گھر مانگتے ہیں، گاڑیاں مانگتے ہیں، ہم خدا سے شہرت مانگتے ہیں، لیکن ہم پاتے نہیں، کیونکہ اس میں جو ہماری نیت ہے وہ خدا کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی۔ وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم خاک سر ہو کے مانگیں، نہ کہ ہم اس سے اپنے لیے مانگیں بلکہ دوسروں کے لیے مانگیں، کیونکہ میرے عزیزوں جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں بھی ان تمام تر برکتوں سے آراستہ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی بہن بھائی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو خدا آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھا عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی نیت اچھی ہے۔ خدا جانتا ہے کہ یہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کا درد بھی اپنے دل میں رکھتا ہے، اس وجہ سے خدا ہمیں اور زیادہ سرفراز کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم صرف اپنی ذات تک محدود ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا سے فروتنی سے اس کی شکر گزاری نہیں کرتے اور خاک سر ہو کر اس سے مانگتے نہیں اور صرف اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں عطا نہیں کرتا، وہ ہماری دعاؤں کو، ہماری بلیسنگز کو روک دیتا ہے۔ لیکن جب ہم اس سے خاکسر ہو جاتے ہیں، جب ہم فروتنی سے اس سے مانگتے ہیں، تو یقیناً خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے، اور ہماری زندگیاں اس کی برکت سے معمور ہو جاتی ہیں۔ آج اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی دعا ہے جو رکی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو خدا سے آپ نے
کی ہو اور اس کا جواب آپ کو نہ ملا ہو تو میرے عزیزوں آج آپ کو اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج مجھے اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا سے ہم نے جو مانگا اس کا جواب ہمیں کیوں نہیں ملا. کیونکہ میرے عزیزوں وہ سننے والا خدا ہے, وہ عطا کرنے والا خدا ہے, لیکن ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم خاکسر ہو جاتے ہیں, اس کے حضور خود کو رکھتے ہیں, اس کے لہو میں خود کو چھپا لیتے ہیں, تو یقیناً ہمارا خدا ہماری دعا کو سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت عطا کرے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. اے زندہ جلالی ابدی باپ خداوند, دل اور دل کے تھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر اس موقع کے لیے, اس مبارک صبح کے لیے جو آپ نے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں بخش دی, کہ ایک بار پھر وہ آپ کی حضوری میں آنے والے ہوں, آپ کو سجدہ کرنے والے ہوں اور آپ کے پاک نام کو لیتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں. میں اس بڑے فضل کے لیے آپ کا فراوانی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی مبارک صبح میں جتنے لوگوں نے اس مارننگ میسج کو سنا ہے, اس کلام کو سنا ہے, تمام کو بڑی برکت عطا کر, ان کے روپے پیسے میں برکت ڈال, ان کے خاندان میں اپنی بلیسنگز کو ظاہر کر اور اپنے لوگوں کو اس کلام کے وسیلہ سے نئے طور پر مسا کر. تیرے لوگ تیرے رحم کے طلبگار ہیں, ان پر اپنا شفقت بڑا ہاتھ تو بھرائے رکھ اور اپنے لوگوں کی بڑی مدد و حفاظت کر. تیرے لوگ تجھ سے مانگتے ہیں اور یقیناً تو ہی ان کو عطا کرے گا. اسی طرح دعا گو ہوں جتنے لوگ بیمار ہیں تمام کو شفائے کامل عطا کر, جتنے لوگ بے اولاد ہیں تمام کو اولاد جیسی نعمت عطا کر, اور جتنے لوگ بے روزگار ہیں تمام کو روزگار جیسی نعمت عطا کر. اپنے لوگوں کی ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو تو ان کو عطا کر تاکہ تیرے لوگ تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے حضور شادمان ہونے والے ہوں اور تیرے کلام مقدس کو جانتے, سیکھتے اور پڑھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں, اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں تاکہ ان کی زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو. یہ سب کچھ مانگ لیتا اور پا لیتا ہوں آپ کے زندہ جلالی اور ابدی نام سے, آمین. جس نے ہمیں سکھایا, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں عطا کر, جس طرح اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تمہارے گناہ ہمیں بخش, ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا, کہ جو بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں, آمین آمین. میرے عزیزوں خداوند کی برکت, اس کی رحمتیں عبدالآباد تک آپ سب کے ساتھ ہوتی رہیں. گاڈ بلیس یو آل. گڈ مارننگ. اس میسج کو شیئر کریں تاکہ اور زیادہ زندگیاں اسے سننے اور اس سے برکت پانے والی ہوں. گاڈ بلیس یو. ہیو اے نائس ڈے. آمین. خداوند کے عظیم و قدوس نام میں جتنے بہن بھائی مجھے اس وقت آن لائن دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان تمام کو ایونجل آفتاب طارق